بہت ساری اکانومیز ہیں جو کہ سٹرگلنگ ہے, تھرڈ ورلڈ بہت ساری ہے, ہمارے سے زیادہ بہت سارے ملکوں کے حالات خراب بھی ہیں معیشت کے حوالے سے, لیکن یہ جو آپ کا پروپوزل میں نے سنا ہے یہ واقعی آؤٹ آف دا باکس ہے. اچھا لیکن بہرحال یہ نہیں ہوتا اگر, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہوگا جو کہ آپ کہہ رہے ہیں, تو سوال سن لیجئے نا میرا. جب پیٹرول مہنگا ہوگا 21 روپے فی لیٹر اور ڈیزل مہنگا ہوگا 91 روپے فی لیٹر, اس کے بعد مہنگائی کا کیا طوفان آئے گا پاکستان میں, کیونکہ 2 روپے 4 روپے 5 روپے جب مہنگا ہوتا تھا تو اس کے بعد عوام کی چیخیں نکل جاتی تھی, اور آج کی حکومت اس وقت کی اپوزیشن میں بیٹھ کر یہ کہتی تھی کہ دیکھیں حکومت کتنا ظلم کر رہی ہے اور یہ ظلم کی انتہا ہے. لیکن اب جب جمپ لگے گا 21 روپے فی لیٹر کا اور 51 روپے فی لیٹر کا ڈیزل میں, تو مجھے بتائیں مہنگائی کا کیا طوفان آئے گا, اور کیا اب یہ انیویٹیبل ہے؟ کیونکہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے شبر زیدی صاحب یہ ناگزیر ہے, مفتاح اسماعیل صاحب وہاں پر بیٹھ کر یہ مان چکے ہیں, اب آئی ایم ایف کے مشن کے آنے سے پہلے یہ قیمتیں اوپر جانی ہیں, اور ہو سکتا ہے اسی مہینے کے آخری 4-5 دنوں میں یہ اوپر چلی جائیں, اور مئی میں ان کے آنے سے پہلے یہ قیمتیں بڑھ جائیں گی. کیا کوئی صورت ہے کہ یہ قیمتیں نہ بڑھیں؟ از دیٹ پاسبل؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس گورنمنٹ کے پاس یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے جو آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر آ سکے, اور آئی ایم ایف نے بھی یہ بات بڑی کلیئر واضح کر دی ہے کہ شاید وہ ان کے ساتھ ڈیل بھی نہیں کرنا چاہتے, کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو اپنے پروگرام کو لے کے جائیں گے 18 مہینے تک اس والے پروگرام کو, اس کے بعد وہ ایکچولی ڈیل کریں گے اگلی آنے والی گورنمنٹ سے جو الیکشن کے بعد آئے گی. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف والے میری ذاتی رائے میں بغیر پیٹرول کی انکریز کے ان کو وہ رستہ نہیں دیں گے جو یہ دینا چاہتے ہیں. تو پیٹرول کی انکریز تو انیویٹیبل ہو گئی ہے اور یہ ہمیں کرنی پڑے گی, اور یہ مہنگائی کا جو طوفان کہہ لیں جو کچھ بھی کہہ لیں, مگر میں شام صاحب اس بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا, ہمیں کرنا تو ہے. سر یہ گورنمنٹ پھر کس طرح سروائیو کرے گی شبر صاحب؟ اگر اتنی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے, سبسڈی واپس لینی پڑتی ہے, اور عمران خان صاحب چاہے انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹروک کھیلا تھا, وہ کہہ گئے تھے کہ جون تک جو قیمتیں ہیں پیٹرول کی ڈیزل کی یہی رہیں گی اور ہم اس کو بڑھائیں گے نہیں, اور اب یہ حکومت جو کہ مہنگائی کے خلاف نعرہ لگا کر آئی تھی وہ آتے ساتھ ہی 21 روپے فی لیٹر پیٹرول اور 51 روپے فی لیٹر ڈیزل مہنگا کرتی ہے, اور مہنگائی کا ایک طوفان آتا ہے. کوئی 2 3 4 5 روپے کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں, اسی سے غریب آدمی کی جان نکل جاتی ہے, ہم بہت زیادہ پیسوں کی بات کر رہے ہیں. تو یہ پھر حکومت کس طرح سے سروائیو کرے گی؟ معیشت سنبھلے گی نہیں سنبھلے گی؟ اور مجھے یہ بتا دیں کہ اس کے بدلے میں جو آئی ایم ایف کی ہمیں انسٹالمنٹ ملنی ہے, جو قسط ملنی ہے, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ جب غریب آدمی مر رہا ہے, پس رہا ہے, تڑپ رہا ہے, تو اس انسٹالمنٹ سے ہمارا کیا بھلا ہونے جا رہا ہے؟ ڈیفالٹ سے تو ہم بچیں گے یہ مجھے پتا ہے, لیکن غریب آدمی کو کیسے پھر آپ کمپنسیٹ کریں گے؟ دیکھیں بات میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں. دیکھیں ہماری مجبوری ہے, ہمیں اچھا لگے یا برا لگے, جو امریکہ ہے اور یوروپین کنٹری ہے وہ ہماری ایکسپورٹ کا 85% سے پلس ہم سے وہ کرتے ہیں, اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ ہم کوئی خراب تعلقات کریں, اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک مانیٹر پروگرام میں چلیں. دوسری بات ہے کہ آئی ایم ایف سے پیسے آتے ہیں وہ تو صرف ایک پرٹیکولر آئی ایم ایف سے آتے ہیں. جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہوتے ہیں تو باقی پروگرام جو اے ڈی بی ہے, ورلڈ بینک ہے, اور جو ان کے الائڈ انسٹیٹیوشن ہے وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں. مگر آپ کی بات اس بات میں درست ہے کہ اس ساری چیز کا عام آدمی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, کیونکہ عوام ہمارے سسٹم کے اندر ایرر ہے, کیونکہ وہ آگے جا کے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوتا. تو پاکستان میں کبھی بھی اکنامک اسٹیبلائزیشن جو ہوتی ہے جس کے نام پر آئی ایم ایف آتا ہے, اس نے کبھی بھی عوام کو وہ رزلٹ نہیں دیا ہے جو ایک اسٹیبلائزیشن آف اکنامی کو کرنا چاہیے. تو ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ جو ڈاکٹر ہمیں علاج بتا رہا ہے مرض کا, وہ تو ہم کر رہے ہیں, وہ ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم اس کو انجیکشن لگا دیتے ہیں کیموتھراپی کا, مگر جو باقی کا ہمیں کام کرنا ہے وہ تو ہم نہیں کرتے نا. ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے نہ ڈاکومنٹیشن کرنی ہے, نہ ہم نے کوئی کسی ان ٹیکس والے کو ٹیکس کرنا ہے, نہ ہم نے کسی امیر آدمی پہ کوئی اسپیشل ٹیکس لگانے ہیں, ہمیں ساری. تو جب ہم آئی ایم ایف کا پروگرام میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف وہ کریں جو آئی ایم ایف کہتا ہے, ہمیں وہ بھی کرنا ہے نا جو آئی ایم ایف کے علاوہ ہے. ہمارا مسئلہ ساری زندگی یہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی کریکٹیو میجر سوسائٹی میں نہیں کیا ہے پچھلے تقریباً 40-50 سال سے. تو آئی ایم ایف تو آئے گا, وہ اپنا کام کر کے چلا جائے گا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے شیام صاحب, بات بڑی سمپل ہے کہ پاکستان کی معیشت پچھلے 30 سال سے مستقل نیچے کی تنزلی کی طرف جا رہی ہے. آپ لوگ اس بات پہ کیوں ڈس ایگری کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ان سے سنبھل نہیں رہی ہے؟ چاہے کوئی بھی ہو, ایکس وائی زیڈ,